لا يلي الذات يلي وسيم الصفات سمي الشان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لوگو عرب دی دھرتی تے ایک ماہ منیر آیا. سارے جگ تے حسینہ تو ود کے حسین آیا. سبحان اللہ. سارے جگ تے ود کے حسینہ تو حسین آیا. لوگو مسجد اقصی دا او منظر بڑا سونا. نبیاں دی امامت لئی نبیاں دا امیر آیا. لوگو عرب دی دھرتی تے ایک ماہ منیر آیا. ہوراں رل مل خوشی وچ کہندیاں سن فرشاں دا چن سونا اج عرش بری آیا. لوگو عرب دی دھرتی تے ایک ماہ منیر آیا. سارے جگ دیتی حسین تے حسینہ تو حسین آیا. حضرات گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دعا یاد اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش کیا ہے. اللہ سے دعا اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے اور اس احسان کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. اللہ نے کتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں لیکن کسی بھی نبی کے بھیجنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان نہیں فرمایا, احسان جتلایا نہیں. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے مومنین پر البتہ احسان کیا ہے, احسان کیا ہے مومنین پر کہ ان کی طرف انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا جانا تمام اہل ایمان کے لیے اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے. اور واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہ دنیا جو ظلم و ستم سے بھر چکی تھی, یہ دنیا جس پر ظلم کا دورہ تھا, اور یہ دنیا وہ عرب کا معاشرہ, وہ عرب کا ماحول جس میں زندہ بچیوں کا دور گور کیا جاتا تھا, جس میں اگر لڑائیاں شروع ہو جاتی تو 40 سال 50 سال تک نسل در نسل پشت در پشت لڑائیاں جاری رہتی تھیں. تمام ان خرابیوں کا, تمام ان ظلم و ستم کا, تمام برائیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے خاتمہ ہو گیا. حضور آئی تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں, اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں, اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں. پہلا کام کیا کیا نبی کا کام کیا ہے؟ پہلا یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے. تلاوت کرنے سے مراد اس پر عمل کرنا بھی ہے, اس کو سمجھ کر پڑھنا بھی ہے. یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کے نبی کا پہلا کام یہ ہے. اللہ نے نبی کو اس مقصد کے لیے بھیجا ہے
جو یہ کام کرتا ہے وہ نبی کا کام کرتا ہے، جو یہ کام نہیں کرتا وہ نبی کا کام نہیں کرتا۔ جتنے مرضی قصیدے پڑھے، جتنے مرضی نعتیں پڑھے، وہ یہ کام نہیں کر رہا جو نبی کے کرنے کا کام ہے، جس مقصد کے لیے نبی آیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد کہ وَیُزَکِّیہم، لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ آیات پڑھ رہی سمجھاتا، بس ٹھیک ہے پڑھ لی ہیں جی آیات لوگوں کے سامنے نہیں، پھر ان کی تربیت کرتا ہے۔ ایک تربیت گاہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی ہے، جس میں صحابہ کرام کو، اور پھر وہ تربیت گاہ ایسی ہے کہ اس میں لوگوں کا تزکیہ نفس کیا جاتا ہے۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ جیسے کسی برتن کو پہلے تو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو اچھی طرح مانجتے ہیں۔ وہ جو مانجنا ہے ان کا کوٹھر دور کرنا ہے، ان کی گندگی کو دور کرنا ہے، اس کے ساتھ جو چمٹے ہوئے سارے ذرات ہیں ان کو ختم کرنا ہے، ان کو چمکا دینا ہے، ان کو روشن کر دینا ہے۔ یہ رسول اللہ کا کام تھا۔ صحابہ کو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کر دیا، چمکدار کر دیا کہ صحابہ النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی چڑھو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کی تربیت کرنا، اور قرآن مجید کی آیات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے پیش کر کے ان کا تزکیہ نفس کرنا۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ کس کتاب کی؟ قرآن مجید کی۔ وہ قرآن مجید کیا ہے؟ عربی زبان میں کتاب ہے۔ صحابہ کی زبان کیا ہے؟ عربی۔ رسول اللہ کی زبان کیا ہے؟ عربی۔ اب وہ عربی ہے، حالانکہ عربی کو عربی جان سمجھ سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی تشریح، ان کی تفسیر، کس مقام پر، کس موقع پر، کہاں، کس کیا مقاصد ہیں ان کے آنے کے، وہ سب ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ساتھ ان کو حکمت بھی بتا رہے ہیں، حکمت بھی ساتھ بتا رہے ہیں کہ دین کا کام حکمت کے ساتھ کرنا ہے، حکمت کے بغیر دین کا کام نہیں کرنا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ رسول اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ رسول اللہ نے آ کر ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، رب تک پہنچنے کا راستہ دکھایا۔ اور یاد رکھیں اللہ کے رسول کے بغیر آدمی اللہ تک پہنچ سکتا ہی نہیں۔ اللہ تک پہنچنے کا واحد راستہ، ایک ہی راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا راستہ ہے، اطیع الرسول کا راستہ ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے اس میں کامیابی ہے، اور اسی میں ہی آدمی کی زندگی کا مقصد مدبر ہے کہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 40 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نہیں کیا تھا، صفا پہاڑی پر چڑھ کر، غار حرا پر چڑھ کر، صفا پہاڑی پر چڑھ کر اعلان نہیں ابھی کیا تھا، غار حرا سے تو نکل آئے تھے، اس کے بعد پھر غار حرا میں گئے نہیں دوبارہ، جب نکلے ہیں وہاں سے مشن لے کر نکلے ہیں۔ وہ مشن کیا تھا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ مشن لے کر نکلے، صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے، یہ مشن لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ لوگوں نے، بعض نے اس مشن کو قبول کیا، بعض نے ساتھ دیا، بعض نے مخالفت شروع کر دی، زیادہ تر لوگوں نے مخالفت شروع کر دی۔ جب آپ مشن کی بات کریں گے لوگ مخالفت کریں گے، راستے میں روڑے لٹکائیں گے، راستے میں کانٹے بچھائیں گے، راستوں کو مسدود کریں گے، راستوں کو بند کریں گے۔ اگر آپ آج بھی اس مشن کی بات کریں گے، وہ اس مشن کی بات تھی جس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازار میں گئے تھے۔ طائف گئے تو طائف والوں نے کیسے استقبال کیا؟ انہوں نے پھولوں کے ہار نہیں آپ سب کے گلے میں ڈالے، انہوں نے پھولوں کی پتیاں نہیں آپ پر نچھاور کی، انہوں نے آپ سب کو پتھر مارے ہیں، اور پتھر مار مار کر آپ کو زخمی اور لولان کر دیا۔ آپ سب بے ہوش ہو گئے، اتنا آپ سب کو مارا گیا، اور نشانے باندھ باندھ کر مارا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے پاؤں خون سے چمٹنے لگے۔ تو اتنے شدید انہوں نے آپ سب کو تکلیف پہنچائی، اتنا شدید، سب سے زیادہ تکلیف والا دن یہ تھا۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اور سے زیادہ بھی کوئی تکلیف والا دن آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا وہ طائف کا دن ہے جب میں نے ابو جلیل ابن عبد الکلال کے سامنے اللہ کا دین پیش کیا، وہ جو ان کا سردار تھا، اس قبیلے کا سردار تھا، اس کے سامنے جب میں نے اللہ کا دین پیش کیا، اس نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، رد کر دیا، اور پھر میرے ساتھ جو اس نے سلوک کیا وہ سب سے بدتر سلوک تھا۔ نوجوان لڑکے پیچھے لگا دیے اور انہوں نے پتھر مارے، تاریاں پیٹی، آپ کے ساتھ اتنی زیادتی کی گئی اس مشن کی وجہ سے، جو مشن آپ لے کر آئے تھے۔ یہ مشن اتنا قیمتی ہے کہ اس مشن کے لیے پیغمبر مار کھا رہا ہے، اس مشن کے لیے نبی جو ہے اس کو پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ مشن، وہ مقصد آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اللہ کی بات، اللہ کی توحید پیش کر رہے ہیں۔
تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہر سال کوشش یہ کی جاتی ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھا دی جائے دین اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کیا ہے؟ اسلام۔ اب یہ اسلام جو مکمل ہو چکا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آج کے دن ہم نے یہ دین مکمل کر دیا۔ اب جب یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے اندر نمی چپٹ ٹھوکرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی نیا کام جو کریں گے وہ بدعت ہوگا، کوئی بھی نیا کام کریں گے۔ ایک آدمی نیا کام کرنے کے لیے شروع کر دے جی مسجد میں اور سبحانک اللہم کی بجائے کہے جی درود شریف پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، میں تو یہاں پر سبحانک اللہ کی بجائے درود شریف پڑھوں گا، یا میں یہاں پر 4 مرتبہ سبحانک اللہ پڑھ دوں گا، یا 4 دفعہ الحمدللہ پڑھ دوں گا، زیادہ مرتبہ اس کی تعداد کو بڑھا دوں گا۔ وہ طریقہ اگر نبی کا طریقہ نہیں ہے، نبی سے ثابت نہیں ہے، دین کے اندر نیا طریقہ ایجاد کر رہا ہے، جتنا مرضی حسین ہو، جتنا مرضی خوبصورت ہو، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ ثواب کی نیت سے دین کے اندر کوئی چیز داخل کرنا، ثواب کی نیت سے کوئی چیز نئی دین کے اندر داخل کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ فرمایا اما شخص کا حدیث کے راوی فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین کے معاملے میں، ہمارے اس دین کے معاملات میں کوئی نئی چیز داخل کرے، فرمایا کہ وہ رد ہے، وہ مردود ہے، وہ چیز مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ ثواب تو بات ہے اس کی پکڑ ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی، بدعت کی پکڑ ہے۔ کل بدعت دلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، وکل دلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ، گمراہی کرنے والے کا ٹھکانہ فرمایا جہنم کی آگ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، کل بدعت دلالہ، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ یہ بدعت حسنہ ہے اور یہ بدعت سیئہ ہے، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی بدعت کی، کل بدعت دلالہ فرما دیا۔ اور پھر بدعت کا مفہوم سمجھنے کے لیے صحابہ کرام، جو 3 صحابہ کرام کا ان کا واقعہ ان کا سن لیجئے۔ وقت بہت تھوڑا، باتیں بہت زیادہ ہیں، بارگاہ میں پھر بھی سمجھانے کی کچھ نہ کچھ کوشش کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، آپ کے گھر میں 3 صحابہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ساتھی گھر گئے، آپ کی بیویوں سے جا کر معلوم کیا، پتہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کر کے معاملات گزار رہے ہیں، زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، آپ کے کیا معمولات ہیں، کس طرح کی گزار رہے ہیں۔ ان بیویوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی 3 تھے جو آدمی آئے تھے، ان کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی ہیں، آپ کی اولاد بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے بھی ہیں، نہیں بھی رکھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ کر قیام کرتے ہیں، نماز پڑھتے بھی ہیں اور سوتے بھی ہیں، لگاتار جاگتے نہیں، سوتے بھی ہیں۔ یہ سن کر ان تینوں نے وہاں پر کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا۔ ایک نے کہا میں اب ہمیشہ ہر رات کو جاگ کر عبادت کروں گا، کبھی نہیں سوؤں گا، عبادت کروں گا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت نیک ہیں، ان کو تو اتنی نیکیاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو نگار ہیں، ہمیں زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں ساری رات جاگ کر عبادت کیا کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، کبھی روزہ قضا نہیں کروں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا۔ اب تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ نہیں کروں گا تاکہ دنیا کے جو کاروبار ہیں، جو چکر ہیں، میں نہ پڑھوں اور اللہ وقت کرتا رہوں۔ مطلب ہے کہ مفہوم اس کا یہی ہے کہ آٹا لینے کے لیے، سبزی لینے کے لیے، بازار جانے کے لیے مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے، بال بچوں کو سنبھالنا نہ پڑے، اس لیے میں یہ کام کروں گا کہ میں شادی وغیرہ سے کنارہ کشی کروں گا۔ اب وہ تینوں یہ بات کر کے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، آپ کی بیویوں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کے 3 آدمی آئے تھے اور تینوں نے کھڑے کھڑے یہاں پر یہ فیصلہ کیا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، ان کے پاس چلے گئے، جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو بات فرمائی وہ تو بات میں ہے، لیکن آپ کی کیفیت کیا تھی یہ بھی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا غصے سے، جیسے انار کے دانے چہرے پر نچوڑ دی گئے، سرخ ہو گیا چہرہ۔ کس وجہ سے؟ یہ سن کر کے میں نے یہ کام کرنے کا کہا ہے۔ اگر آج کل کا بندہ ہوتا نا، آج کل کا بندہ کوئی وہ تو بڑے ہی اللہ کے ولی جی ساری رات جا کے عبادت کرتے ہیں، بڑا ہی نیک بندہ ہے، ہر روز روزے رکھتا ہے، بڑا ہی نیک بندہ ہے، جتی ستی ہے، یہ کو دعاشا کرایا کرو، یہ بڑا نیک ہے، بڑی پہنچی سرکار ہے۔ آج کل کا آدمی اگر ہوتا تو یہ اس کا کنسیپٹ ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر ان کو کیا فرمایا کہ تم نے یہ باتیں کی ہیں، تم تینوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ ان تینوں نے کہا کہ ہم نے یہ باتیں کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں اللہ کا زیادہ تقویٰ رکھنے والا ہوں، میں نے شادیاں کی بھی ہیں،
بچے بھی ہیں، میں رات کو جا کر عبادت بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے نہیں بھی رکھتا، نفلی روزے نہیں رکھتا، ہر روز لگاتار میں روزے نہیں رکھتا۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے میرے طریقے سے منہ پھیرا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ میرا طریقہ تو یہ ہے، میرے طریقے سے جس نے منہ پھیرا مجھ میں سے نہیں ہے۔ اب یہ بظاہر طور پر تو ایک بات ہے جو حدیث میں آ گئی، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کیا ہوتی ہے۔ یہ سب نیکی کی نیت سے یہ کام کر رہے تھے۔ ہم کہتے ہیں نا وہ خیر ہے جی، اللہ نے یاد کر دینا، اللہ کے رسول نے یاد کر دینا، انہوں نے بھی اللہ کو یاد کرنے کے لیے کہا تھا کہ نہیں کہ ساری رات جاگ کر عبادت کروں گا، نفلوں پر نفل پڑھتا جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا لگاتار روزے رکھوں گا، وہ کس لیے کیا تھا؟ عبادت کے لیے کیا تھا، ثواب کے لیے کیا تھا، لیکن ان کی یہ نیکی اللہ کے یہاں قبول کیوں نہیں ہے؟ اس لیے قبول نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر ہے۔ کوئی بھی کام جو رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر کیا جائے گا وہ قبول نہیں ہوگا، جتنا مرضی حسین ہو، جتنا مرضی خوبصورت کام ہو، طریقہ رسول اللہ کا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کے طریقے کی مور ہوگی لگی ہوئی، وہ اللہ کی یہاں کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا، لیکن جس طریقے پر رسول اللہ کی مور نہیں لگی ہوگی قیامت کے دن وہ سکہ نہیں چلے گا، وہ نیک عمل نہیں چلے گا، وہ جعلی عمل ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جتنا مرضی حسین ہو۔ یہ کیا ہوا کہ ایک دن ہوا کر کے شور مچائیں گے اور کہیں گے کہ اس پورے سال کے بعد ایک دن ایسا کرنے سے ہمیں جنت مل جائے گی۔ ایسی بھی جنت کوئی سستی نہیں ہے کہ آپ اپنی ریفریشمنٹ بھی کریں اور جنت کو بھی حاصل کر لیں۔ جنت کے لیے صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور میں بتایا کہ جنت کس طرح حاصل کی جاتی ہے اور کس طرح حاصل کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی، میرے طریقے کے ساتھ محبت کی، اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی، میرے طریقے کے ساتھ محبت کی، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ سنت کے ساتھ محبت کرو، بدعات کے ساتھ محبت نہ کرو۔ نبی کی سنت کے ساتھ محبت کا یہ ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آدمی حیران رہ جاتا ہے، یہی قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں، یہی حدیث پڑھتے ہیں، ان کا مفہوم پھر غلط کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب صحابہ کرام نہیں سمجھے۔ قرآن کی آیت تو پڑھ کر لوگوں کو ورلا رہا ہے، لوگوں کو غلط راستے کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اس آیت کو ابوبکر نے نہیں پڑھا تھا، اس کو عمر نے نہیں پڑھا تھا، عثمان نے نہیں پڑھا تھا، علی نے نہیں پڑھا تھا، امام ابو حنیفہ نے نہیں پڑھا تھا، صحابہ کرام سارے 100 سالہ صحابہ کا دور ہے، نہیں پڑھا تھا۔ انہوں نے بھی یہ آیات پڑھی تھی، ان کو تم سے زیادہ معلوم ہونا چاہیے۔ وہ رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے کہ اس آیت کا یہ مطلب نکلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میلاد منانا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہوا۔ ایک بھی مائی کا لال کو نہیں پیش کر سکتا حدیث یا کوئی بات رسول اللہ سے کہ رسول اللہ نے کہیں مکہ سے یا مدینہ سے جلوس صحابہ کا 12 ربیع الاول کو نکالا، کوئی صحابت نہیں کر سکتا جلوس نکالا ہو، کوئی صحابت نہیں کر سکتا جھنڈا ڈنڈا اس وقت موجود ہو، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طرح طرح کی جو کیک کاٹے جاتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ ہوگا نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ یہ ہیپی برتھ ڈے کس کی رسم ہے آپ کو یہ معلوم نہیں؟ مسلمان ہیں ہم، تہذیب میں تم اور نصارہ تبدل میں حنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہماری یہ تہذیب نہیں ہے برتھ ڈے والی، یہ نصارہ کی عیسائیوں کی تہذیب ہے، وہ برتھ ڈے مناتے ہیں۔ مسلمانوں میں برتھ ڈے کا تصور کوئی نہیں ہے، مسلمانوں میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں، لوگوں نے اتنا پتہ کرنے کی کوشش کی ہے، کسی صحیح حدیث سے کوئی نہیں ثابت، یہ روایات ہے ساری، مستند روایات نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کس دن کو ہوئی، کوئی مستند روایت نہیں ہے اس بارے میں، کوئی ایک مستند روایت ہو تو آدمی معلوم کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو پیدا ہوئے تو کیا کیا؟ اپنی پیدائش کے بعد سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ سوموار کو کیا کرتے تھے؟ بولو نا، روزہ رکھتے تھے۔ وہ سوموار کو روزہ رکھتے تھے، کیوں رکھتے تھے؟ صحابہ نے پوچھ لیا سوموار جمعرات کو روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا جمعرات کے دن آدمی کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ سوموار کو روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ سوموار کے دن میں پیدا ہوا ہوں، سوموار کے دن میں پیدا ہوا ہوں، اس لیے میں سوموار کو روزہ رکھتا ہوں۔ نبی پیدا ہو تو وہ روزہ رکھے۔ اور یہ جو آدمی الف کو کرلی بکری والی کہتا ہو، وہ بھی سمجھتا ہے کہ عید والے دن روزہ نہیں ہوتا، عید والے دن روزہ، اگر یہ عید ہوتی تو روزہ نہ ہوتا، اگر روزہ ہے تو پھر عید نہیں ہے، اگر روزہ ہے تو پھر عید نہیں ہے، نبی روزہ رکھ رہا ہے۔ سوموار کے دن فرمایا میں پیدا ہوتا ہوں اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔
सब दिनों से अफजल दिन कौन सा है? सोमवार, बोले ना, कोई नहीं पता, एक बोले जुम्मा। जुम्मा तो सैयदुल अय्याम, जुम्मा तमाम दिनों का सरदार है। ये किसने फरमाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जो सोमवार को पैदा हुए उन्होंने ये बात हमें बताई कि जुम्मा तो सैयदुल अय्याम, जुम्मा तमाम दिनों का सरदार है। मैं जुम्मा के दिन पैदा नहीं हुआ, मैं सोमवार को पैदा हुआ हूं, लेकिन सरदार सारे दिनों का कौन है? जुम्मा। सारे महीनों का सरदार कौन सा महीना है? रमजान मुबारक। नबी ने नहीं फरमाया कि रबीउल अव्वल सारे महीनों का सरदार महीना। शहर अजीम, शहर मुबारक रमजान मुबारक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इससे बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाती है, दो टोक मोटे से मोटा दिमाग भी उसमें बैठ सकती है कि जो काम रसूलुल्लाह ने किया वो ये हमें करना चाहिए, जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया वो हमें नहीं करना चाहिए, और दीन के तकाजे पूरे करने चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद पूरा करना चाहिए। हर दिन हमारा 12 रबीउल अव्वल होना चाहिए, हर दिन 12 रबीउल अव्वल, हर दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद हो, हर दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया जाए, हर रोज दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ा जाए। उनका हम हक नहीं अदा कर सकते, उनका हम एहसान नहीं अदा कर सकते। उनके आने का मकसद अल्लाह ने बयान फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिथलहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन। ये चार नबी के करने के काम अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दी कि ये काम तुम भी करो, तुम्हारा नबी ये काम करता रहा है। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, अल्लाह वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत देकर भेजी। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, हिदायत देकर दीन हक देकर भेजा ताकि इस दीन को सारी दुनिया के दीनों पर गालिब कर दे, पूरी दुनिया में इस दीन की हुक्मरानी कायम कर दे। अमेरिका में इस दीन की हुक्मरानी हो, इंडिया में इस दीन की हुक्मरानी हो, पूरी दुनिया में जिस जिस जगह भी अफराद मौजूद हैं वहां पर कौन सा दीन गालिब हो? रसूलुल्लाह का दीन गालिब हो, निज़ाम मुस्तफा हो, निज़ाम खुदा हो, रब का जमीन हो, रब की जमीन है उस पर रब का दीन हो। ये रसूलुल्लाह पैगाम लेकर आए थे। उतरकर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हरा दी, रहा डर नबेले को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया खबा का, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नमाज, रोजा, आज ज़कात मुंह पर मार दिया जाएगा अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं दिल के अंदर। लेकिन ये भी याद रखो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी तो अताअत भी होगी, अताअत और मोहब्बत दोनों लाज़िम मलज़ूम है। ये कभी नहीं हो सकता कि मोहब्बत करने वाला ववेला करे मोहब्बत का, जिंदगी सारी रसूलुल्लाह के अहकामात के खिलाफ गुजारे, जिंदगी सारी नमाज भी ना पढ़े, जिंदगी सारी रोजा भी ना रखे, ज़कात भी ना दे, आज भी ना करे, काबा भी ना देखे, रसूलुल्लाह का रोजा भी ना देखे, और कभी दिल के अंदर ख्याल भी ना पैदा हुआ हो, और सिर्फ नारे मारे और साल के बाद चावल खा कर कहे कि ठीक है हमने वो तकाज़े पूरे कर दिए जो रसूलुल्लाह ने बयान फरमाए थे। ये कभी नहीं हो सकता। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर नहीं है तो आदमी मोमिन नहीं हो सकता। हजूर ने खुद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, उस वक्त तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन, जिस वक्त तक तुम्हें तुम्हारी औलाद और तुम्हारे माँ बाप से और दुनिया के सारे इंसानों से मैं प्यारा ना हो जाऊं। आज हम अपना जायजा लें कि क्या हमें रसूलुल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है या अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत है, रसूलुल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है या अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत है, रसूलुल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है या दुनिया के इंसानों से ज्यादा मोहब्बत है। हमने ये जायजा लेना है, देखना है। आज के दिन हमने ये ऐद करना है कि हमारा सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। हमारी जान, हमारा माल, हमारी औलाद, हमारे माँ बाप सब कुछ उन पर कुर्बान हो। अल्लाह से दुआ में अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।